باب نمبر 29 علم نجوم کا شرعی حکم۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 چیزوں مقاصد کے لیے بنایا ہے: آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے، بحر و بر میں راہ معلوم کرنے کے لیے۔ جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور ہر بلائی سے اپنا حصہ برباد کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا، اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی۔ یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہے۔ امام احمد اور اسحاق نے اس منازل قمر کے علم کے حصول کی اجازت دی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 اشخاص جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے: شراب نوشی کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور جادو کو سچا ماننے والا۔ رواہ احمد وابن حبان فی صحیحہ۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، ستاروں کی تخلیقی حکمتیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان حکمتوں کے علاوہ کچھ اور سمجھنے والوں کی تردید ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، منازل قمر کرنے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے موجود ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جادو کو باطل سمجھتے ہوئے بھی اس کی تصدیق کرنے پر وعید ہے۔ باب نمبر 30، نشتر یعنی تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ۔ ارشاد الہی ہے: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ سورۃ الواقعہ۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا، اور طعنہ زنی کرنا، تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا پیٹنا۔ اور فرمایا: نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندک کا کرتا اور خارش میں مبتلا کر دینے والی زرہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اور ایک جگہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات کو ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے: کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر۔ جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے کہا ہم پر یہ بارش فلاں نشتر یعنی تاروں کے اثر سے ہوئی ہے وہ میرا منکر ہوا اور تاروں کی تاثیر پر ایمان لایا۔ بخاری و مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے فلاں فلاں نشتر ستارہ سچ یعنی مفید ثابت ہوا ہے، تو ان کے تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ مجھے تاروں کے منازل کی قسم ہے، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند رتبے والا ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ سورۃ الواقعہ۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر و توضیح جس میں قرآن کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان چار امور کا ذکر جو جاہلیت کی رسوم ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ان چار میں سے بعض کفر ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کچھ کفر ایسے بھی ہے جن کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ پوائنٹ ففتھ، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر کے نتیجے میں بعض لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ سکستھ، اس مقام پر ایمان کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ سیونتھ، اس مقام پر کفر کی حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ معمولی سی بات کہنے سے انسان مومن ہو جاتا ہے یا کافر۔ پوائنٹ ایٹتھ، یہ کہنا کہ فلان نشتر صحیح و سچ یعنی مفید ثابت ہوا، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ انتہائی غلط بلکہ کفر ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، تدرون ماذا قال ربکم سے ثابت ہوا کہ طالب علم کو بات ذہن نشین کرانے کے لیے استفہامی انداز اختیار کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، نوحہ کرنے والیوں کے عذاب و وعید کا علم ہوا۔ باب نمبر 31، اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ سورۃ البقرہ۔ نیز ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، بیٹے بھائی بیویاں، عزیز و اقارب اور مال جو تم جمع کر چکے ہو اور تجارت جس کے مانند پڑھنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہے، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ سورۃ التوبہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین اوصاف ایسے ہیں جن میں وہ پائے جائے ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہو وہ اسے یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے تو جان لینا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت، دوستی و محبت انہی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے،
اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ بہت نمازیں پڑھے اور بکثرت روزے رکھے۔ عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کرنے والوں کے لیے کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی۔ رواہ ابن جریر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کہ قیامت کے روز ان کے سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گی، کہ تفسیر میں فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی، محبت اور تعلقات ہیں۔ اس اثر کو عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر جس میں مشرکوں کی غیر اللہ کے لیے محبت کا تذکرہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ براءہ کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ و رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیگر چیزوں سے محبت کا انجام بیان ہوا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اپنی جان، اہل و عیال اور مال و منال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ پوائنٹ فورتھ، کسی صورت میں ایمان کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ایمان کی ایک مٹھاس ہے تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ پوائنٹ سکستھ، چار قلبی اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے واقعات و حقائق کی روشنی میں سمجھ لیا تھا کہ عام لوگوں کے تعلقات اور میل جول محض دنیا کی خاطر ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، اس باب میں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کی تفسیر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ پوائنٹ ٹینتھ، آیت مبارکہ میں مذکور 8 اشیاء جس شخص کو اپنے دین سے زیادہ پیار ہو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ پوائنٹ 11، کسی کا اپنے باطل معبود سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا شرک اکبر ہے۔ باب نمبر 32، اللہ تعالیٰ کا خوف و ڈر۔ ارشاد الہی ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ سورہ آل عمران۔ نیز ارشاد ربانی ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ التوبہ۔ نیز ارشاد عالی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے۔ بے شک اللہ کے رزق
نہ کسی حریص کا حرص کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء و سنن البیہقی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کی ترغیب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ براءہ کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ تعالیٰ کی مساجد آباد کرنے والوں کی صفات ذکر کی گئی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، سورۃ العنکبوت کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ پر کمزور ایمان والوں کا تذکرہ ہوا۔ پوائنٹ فورتھ، ایمان کبھی قوی اور کبھی کمزور ہوتا رہتا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ایمان کی کمزوری کی 3 علامات ہے۔ پوائنٹ سکستھ، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا فرائض دین میں سے ایک فریضہ ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر اور خشیت رکھنے والے کی فضیلت اور ثواب واضح ہوئے۔ پوائنٹ ایٹتھ، اور جو شخص صرف اللہ سے نہ ڈرے بلکہ اس کے علاوہ غیر سے بھی ڈرے، اس کی سزا کا بیان ہوا ہے۔ باب نمبر 33، صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ ہی پر توکل کرو۔ سورۃ المائدہ۔ نیز ارشاد الہی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صحیح معنوں میں اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کو بس اللہ کافی ہے۔ سورۃ الانفال۔ اور ارشاد عالی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہوگا۔ سورۃ الطلاق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اور اسی طرح جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بے شک کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے، ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا دینی فریضہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، سورہ انفال کی آیت کی تفسیر و توضیح جس میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے۔ پوائنٹ فورتھ، متعلقہ تفسیر آیت کا آخری کلمہ وعلی ربہم یتوکلون ہے۔ پوائنٹ ففتھ، سورۃ الطلاق کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اس سے کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی عظمت و فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے 2 خلیلوں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مشکل اور پریشانی کے وقت یہ کلمہ پڑھا تھا۔ باب نمبر 34، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد الہی ہے، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ سورۃ الاعراف۔ نیز ارشاد ہے، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ سورۃ الحجر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہونا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے مایوس ہونا۔ رواہ عبد الرزاق۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر جس میں اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والوں کا تذکرہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورۃ الحجر کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہنے پر شدید وعید وارد ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے پر بھی شدید وعید وارد ہے۔ باب نمبر 35، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ التغابن۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ وہ اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہے، لوگوں کی نسبوں پر طعن کرنا اور فوت شدہ پر نوحہ کرنا۔ اور ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدمے کے وقت چہرے پر دو ہتھڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جہالت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا حساب لے گا۔ رواہ ترمذی وحسنہ والحاکم والطبرانی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔ حسنہ الترمذی۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ تغابن کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ مومن کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔
پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر صبر کرنا بھی ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی کے نسب پر طعن کرنا کفریہ کام ہے۔ پوائنٹ فورتھ، صدمہ کے وقت چہرے پر دو ہتھڑ مارنے یعنی تھپڑ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جہالت کے بول بولنے والے شخص کے بارے میں سخت وعید وارد ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اس بات کی علامت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اور جس کو عزا و سزا دینا چاہے اس کی علامت و پہچان بتائی گئی ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی نشانی۔ پوائنٹ ایٹتھ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر ناخوشی کا اظہار کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، آزمائشوں پر راضی ہونے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ باب نمبر 36، ریاکاری ایک قابل مذمت برائی۔ ارشاد الہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی، وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لیے اچھے پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ رواہ احمد۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورۃ الکہف کی آیت 110 کی تفسیر جس میں ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے اچھے عمل ہونا، شرک سے اجتناب ضروری ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، عمل صالح میں اگر غیر اللہ کا معمولی سا بھی دخل ہو جائے تو وہ مردود اور ضائع ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی عمل میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مستغنی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس عمل کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے تمام شرکاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ریاکاری کا خدشہ تھا۔ پوائنٹ سکس، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی تعریف یہ فرمائی کہ کوئی آدمی نماز جیسے عمل کو اللہ کے لیے ادا کرتے ہوئے عمدہ طور پر اس لیے ادا کرے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ باب نمبر 37، انسان کا اپنے عمل سے دنیا چاہنا ایک قسم کا شرک ہے۔ ارشاد الہی ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔
جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائی کے طالب ہیں، ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے اور جو کچھ کرتے رہے سب برباد ہے۔ سورہ ہود۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روپے، پیسے، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو اور چادر کمبل کا بندہ تباہ ہو، اگر اسے یہ چیزیں مل جائے تو خوش اور نہ ملے تو ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ برباد اور سرنگو ہو، اگر اسے کانٹا چبھے تو نکالا نہ جا سکے۔ اور اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کے لگام تھامے ہوئے ہے، اس کا سر بال پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہے، اگر اسے پہرہ پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ پہرہ دیتا ہے، اور اگر اسے فوج کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہی رہتا ہے، اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے۔ صحیح بخاری۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، انسان کا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا مذموم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ ہود کی آیت 15-16 کی تفسیر جس میں طالب دنیا کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، دنیا کے حریص مسلمان کو عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، درہم، دینار اور کپڑوں کا بندہ کہا گیا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، دینار و درہم، چادر اور کپڑے کے بندے طالب کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ اگر اس کی آرزو پوری ہو جائے تو خوش ورنہ ناخوش۔ پوائنٹ ففتھ، اس میں حدیث کے لفظ تعس وانتکس کی تشریح اور وضاحت ہے۔ پوائنٹ سکستھ، اور اس میں حدیث کے لفظ وَإِذَا شِئْتَ فَلَن تُقِشْ کی بھی تشریح اور وضاحت ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، حدیث میں مذکور صفات کے حامل مجاہد کی تعریف۔ باب نمبر